بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ جیسا کہ ہم سب کے اس وقت رمضان المبارک کے روزے جا رہے ہیں، تو میں یہ واضح طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے یہ کہ ہم لوگ رمضان کی فضیلت کو تھوڑا سا ڈسکس کریں. اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، تفصیلاً جائیں گے، بریفلی جائیں گے، مطلب سمرائز کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ شروع کرتے ہیں. اچھا جی، پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں، عربی زبان میں روزے کو کیا کہتے ہیں؟ روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی رک جانا کے ہیں، یعنی انسانی خواہشات اور کھانے پینے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جاتا ہے انسان، اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روک کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صوم کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، یعنی کہ ایکسیکیوشن کہہ لیں آپ، کہ ہم پریکٹیکلی روزہ کس طرح رکھتے ہیں. روزے کی اس تعریف اور عمل سے ہی روزے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ رب العالمین نے قرآن حکیم میں روزے کا حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اچھا، آگے چلتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکت کی وجہ سے امتیازی شان رکھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سرکش شیاطین کو قید دہند میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے چلیں. رمضان کی فضیلت. روزے کا مقصد بیسیکلی ہے کیا؟ روزے کا مقصد ہے انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا. متقی انسان وہ ہے جو حقوق اللہ کو پوری نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں برتتا. ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، قرآن اور حدیث میں اس مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، روزوں کی راتوں کو قیام کرنے کا بہت ثواب ہے، کافی زیادہ ثواب ہے. اس ماہ المبارک کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے. بیٹر سورۃ القدر ہے یہ، اس کی ایک آیت کا ترجمہ تھا. اچھا، بیسیکلی اس مہینے کو 3 اشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا اشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا
اور تیسرا اشرا جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، جبکہ اس کے آخری اشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے جو مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ اس بابرکت مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک نیکی کا جو 10 سے 70 گنا اور ایک مقام پر تو 700 گنا بتایا گیا ہے۔ جنت کے 7 دروازوں میں سے ہر عمل کرنے والا گزارا جائے گا، لیکن روزہ داروں کے لیے ایک محسوس دروازہ رکھا گیا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اس میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ در حقیقت رب العزت نے یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں اس لیے رکھا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت حاصل کر سکیں۔ اس لیے یہ مہینہ خود انسانوں کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں حوالوں سے ایک شفا کا مہینہ ہے۔ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ایک بار پھر ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہے۔ ساعتیں مطلب بلیسنگز، نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے نصیب ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اس کے ایام کو قیمتی بنانے کے لیے پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بس اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی پابندی، نماز باجماعت کا اہتمام، تراویح میں قرآن کریم کا سننا، نوافل کی کثرت، مسنون اعمال اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول ممکن ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی احادیث ہے جو امپورٹنٹ ہے، انگلش میں ان کا ہے میرے پاس، تھوڑا سا میں بیان کر دوں تو بہتر ہوگا۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحیح ابن حبان 888 اس کا نمبر ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، او اللہ bring it over us with safety and faith, security and Islam, guidance to what you love and is pleasing to you. Our Lord and your Lord is Allah. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن الترمذی کی 3451، اس کا انگلش میں ترجمہ ہے، O Allah bring it over us with blessings and faith, safety and Islam. My Lord and your Lord is Allah. بیسیکلی اس حدیث کو روایت کیا تھا طلحہ ابن عبید نے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ reported the messenger of Allah, peace be upon him, said, basically it is about the beginning of Ramzan. When the month of Ramzan begins, the gates of the heaven are opened, the gates of the hellfire are closed, and the devils are chained. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1899، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے یہ حدیث سے بھی امپورٹنس کور ہو گئی، اور جو میں نے ابھی ڈیٹیل میں بتایا رمضان کی امپورٹنس کور ہو گئی ہے۔
اور رمضان کے تینوں عشرے ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان پہ عمل کرنے کی, چلنے کی, اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق حلال روزگار لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا. تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے. اور ناظرین, آج 17واں روزہ ہے ماشاءاللہ, یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر آخری عشر آئے گا, اس میں طاق راتیں آئیں گی, ان کے اندر عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ویسے تو رمضان کی ہر رات کی بہت فضیلت ہے, ان کی بھی بہت زیادہ. ہم سب اللہ تعالیٰ ان طاق راتوں کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے خیر ہو. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.